ویلکم ٹو رنگ آف نالج۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دوبارہ حاضر ہیں اپنے ویڈیو کا اگلا حصہ لے کر۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئے گا۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی لکھنے کی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے قلم کا استعمال کس نے کیا اور یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک کے تمام انسان سعودیہ عرب اور عراق کی طرف بس چکے تھے۔ طوفان نوح میں زمین پر موجود تمام انسانی مخلوق ختم ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ طوفان نوح کے بعد باقی بچ جانے والے انسانوں نے جب نئی بستیاں بسائیں تو قلم و تحریر کی اس علمی میراث کو بھی فروغ دیا۔ چنانچہ دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں میں ہمیں تحریر کے نشانات ملتے ہیں، چاہے عراق کی قدیم بابلی تہذیب ہو یا مصر کی فرعونہ تہذیب، وسطی امریکہ کی انکا تہذیب ہو یا ہمارے ملک کی وادی سندھ کی تہذیب، ہر جگہ ہمیں تحریر اور حساب کتاب کی گنتی کے باقاعدہ نظام ملتا ہے۔ دنیا کی اولین داستان گلگامش وادی دجلہ و فرات عراق میں سمیریوں کی مٹی کی تختیوں پر لکھی گئی۔ اس میں طوفان نوح کا بھی تذکرہ موجود تھا۔ لکھنے کی بدولت ہی انسان اپنے زمانے کے اہم حالات اور واقعات محفوظ کرنے کے قابل ہوا۔ اس سے پہلے کے لوگ ماضی کے قصے بزرگوں سے سنتے اور اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے۔ جب انسان نے لکھنا سیکھ لیا تو ان قصوں اور کہانیوں کو تحریر میں لے لیا۔ اب آئندہ زمانے کے آنے والے لوگ بھی ان تحریروں سے تاریخ جان سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ علق کی یہ آیت بھی اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر انسان کو قلم اور لکھنے کا فن نصیب نہ ہوتا تو آج انسان نے جو کچھ علمی ترقی کی ہے وہ سب ممکن نہ ہوتی۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: جس اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ علم کے اشاعت، ترقی اور آنے والی نسلوں کے لیے علم کا تحفظ بھی تحریر کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو عبارات لکھی گئی وہ کیا تھی، وہ کس زبان میں لکھی گئی اور اس زبان کا رسم الخط یعنی حروف و الفاظ کا نظام کیا تھا۔ یہ بات ہم آج یقین کے ساتھ نہیں جان سکتے، مگر دنیا کے مختلف خطوں میں کھدائی کے بعد پرانی بستیوں کے جو آثار ملے ہیں ان سے ایسی تختیاں برآمد ہوئی ہیں جن پر پرانی تحریریں محفوظ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تحریروں میں حروف و الفاظ کے بجائے تصویریں ہیں جن کی مدد سے پیغام کو واضح کیا گیا ہے۔ سمیریوں کی ابتدائی دور کی ایک تختی جس پر مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں، تقریباً 5500 قبل وادی دجلہ و فرات عراق میں سمیریوں نے سب سے پہلے تصویروں کے ذریعے اپنا مطلب بیان کرنا شروع کیا۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ بچہ بھاگ رہا ہے تو ایک بھاگتے ہوئے بچے کی تصویر بنائی جاتی تھی۔ بعد میں انہوں نے خوشی، غم اور محبت جیسے جذبات یا کچھ اور خیالات کا اظہار کرنا چاہا تو تصویروں میں بیان کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے انہوں نے کچھ نشانات مقرر کیے۔ بعد میں یہی نشانات حروف تہجی کا نقطہ آغاز ثابت ہوئے اور تحریر کا باقاعدہ نظام وجود میں آیا۔ سمیریوں کے بعد اس خطے میں اہل بابل نے ترقی کی۔ انہوں نے سمیریوں کے تحریری نظام کو باقی رکھا مگر تصویر بنانے کی دقت سے بچنے کے لیے اسے مختصر کر لیا۔ اسی عمل میں تصویر کی جگہ کیل اور تیر نما نشان باقی رہ گئے۔ بعد میں یہاں ایرانی آئے تو انہوں نے بھی اسی تحریری نظام کو اپنایا اور اس رسم الخط کو میخی کہا۔ فارسی زبان میں کیل کو میخ کہتے ہیں۔ ایرانی حکمران سائرس اعظم کی جس زمانے میں تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی تو اس سلطنت میں یہی میخی رسم الخط رائج تھا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لکھنے کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور اس میں کتنی جدتیں پیدا ہوئیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس سلسلے میں اور زیادہ جدتیں کیسے پیدا ہوئیں اور کاغذ کی ایجاد کس طرح ہوئی۔ شکریہ۔